چند گناہوں سے بچ جائیں، سارے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 1 تو قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ لیں، سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں، تھوڑی کے نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، اس سے کم پہ کتروانا منڈانا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ حدیث شریف میں خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحى واحف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ۔ وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی متبع سنت صحابی تھے۔ جب ان کا سفر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، جب ان کا سفر ہوتا تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے بیٹھے ہوتے، ان کو تقاضا نہیں ہوتا تب بھی بیٹھتے۔ اتنے متبع سنت صحابی تھے۔ ان کا عمل حدیث شریف میں ہے کہ جب حج عمرے کو جاتے تھے اپنی مٹھی میں داڑھی پکڑتے تھے، جو زائد ہوتی ہے اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ اور بھی صحابہ سے ایک مٹھی داڑھی ثابت ہے، اور بھی صحابہ سے ثابت کہ ایک مٹھی سے زائد ہو تو کاٹ دیں، بڑھ جائے کوئی گناہ نہیں، لیکن ایک مٹھی سے کم پہ کتروانا منڈانا گناہ ہے کبھی ہے۔ اور مونچھیں باریک کر رہے ہیں، حدیث شریف میں من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جو بڑی مونچھ رکھے گا میری شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ بڑی مونچھ کہتے ہیں اوپر والے ہونٹ کا آخری کنارہ چھپے گا، اگر شفت اولیاء کا طرف آخر، اوپر والے ہونٹ کا آخری کنارہ، جب اس سے بال کراس ہوں گے تو یہ بڑی مونچھ میں شمار ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پھر محرومی ہو جائے گی۔ اور ٹخنے کھول کے رکھیں، مردوں کے لیے حکم ہے، خواتین کو چھپانے کا حکم ہے۔ ان اللہ لا يحب المسبلین، حدیث شریف میں کہ اللہ ٹخنے چھپانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ خواتین کو چھپانے کا حکم ہے اور مردوں کے لیے کھولنے کا حکم ہے۔ جس وقت چل رہے ہوں، جس وقت کھڑے ہوں، مردوں کے لیے ٹخنے چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ اور نظروں کی حفاظت کر لیں، آنکھ سے کسی نامحرم عورت کو، حسین لڑکوں کو نہ دیکھیں، چاہے موبائل میں ہو، چاہے اخبار میں ہو، چاہے ٹی وی میں ہو، چاہے گھر میں ہو، بھابھی ہو، ممانی ہو، سالی ہو، تائی ہو، چاچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، بہنیں ہوں، یہ ساری نامحرم ہے۔ کسی نامحرم کو دیکھنا زنا العین النظر، حدیث شریف میں آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ لعنت فرما جو بد نظری کرے اور اپنے کو پیش کرے۔ اور حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی باتیں عمل کے لیے ہے، صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے۔ اور جو سنا رہا ہے اس کے میں بھی اس کا محتاج ہوں بھائی، جو بھی سن رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واعظ خود اپنی باتوں پر عمل کے لیے توفیق خداوندی کا محتاج ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے اللہ ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہماری عبادت ان کی استعانت کی محتاج ہے، ہماری عبادت دراصل ان کی استعانت کی محتاج ہے۔ ان کی مدد ہوگی تو ہم مستقیم رہ سکتے ہیں یا دیندار بن سکتے ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی، حدیث شریف میں ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہر میں بھجا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے خوف سے اس کو چھوڑ دے گا بد نظری کو، اس کے بدلے میں ایسا ایمان دوں گا جس کی مٹھاس کو اپنے دل میں پالے گا۔ حلاوت ایمانی دراصل دل پر اللہ کا پیار ہے، اللہ کا بوسہ ہے، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے۔ سب نظر کی حفاظت کریں گے نا، اپنے گھروں میں شرعی پردہ نافذ کریں، انشاءاللہ تعالی بڑی برکت ہوگی۔ اور دل کی بھی حفاظت کر لیں، دل میں گندے خیالات نہ لائیں، ایسے ہی غصے کے تقاضوں کو دبا دیں۔ حدیث شریف میں جو شخص نرمی سے محروم رہا ساری بھلائیوں سے محروم رہا، تو نرمی کو اختیار کرنا ہے۔ حدیث شریف میں کہ جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے اس میں زینت آ جاتی ہے، جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے وہ عیبدار ہو جاتی ہے۔ ان ساری دین کی باتوں پر عمل کی توفیق نیک صحبت سے، اہل اللہ کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں رہ پڑو۔ سچوں کی صحبت میں رہ پڑنے سے پھر انسان کے اندر تقوی آتا ہے، اللہ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، حدیث شریف میں کہ ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پہ خود بخود ہو جاتا ہے، پس تم دیکھ لو کس کو اپنا گہرا دوست بنا رہے ہو۔ بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بغزش کو نشد آگاہ عشق، بغیر رفیق کے، بغیر کسی اللہ حوالے سے تعلق کے کوئی اللہ کے راستے میں چلا، عمر گزر گئی لیکن اللہ کے عشق اور تعلق اور ولایت سے
نا آشنا رہا. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خیش را. میں نے اس عقل ناقص کو بہت آزمایا لیکن جب میں نے خدا کو نہیں پایا بالآخر پھر میں ان کا دیوانہ بن گیا. اور وہ دیوانگی میں نے شمس الدین تبریزی سے سیکھی. حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ سے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے اللہ کی محبت اللہ کا عشق سیکھا. فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی روم مولائے روم نہ بنتا اگر شمس الدین تبریزی کی غلامی نہ کرتا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے, سنتوں پر زندہ رکھے, سنتوں پر موت دے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے جو اس دعا پر آمین کہہ دے گا اللہ اس کی بھی بخشش کر دے گا. ایسی دعا ہے. کون سی دعا؟ کہ اے اللہ مجھے اتباع سنت کی توفیق دے, سنتوں پر زندہ رکھ, سنتوں پر موت دے. آمین اللہم آمین. خواتین بھی اللہ والی بن سکتی ہیں اگر چند باتوں پر عمل کر لیں. ایک تو قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ لے, دوسری بات شرعی پردے کا اہتمام کر لے, تیسری بات شوہروں کی خدمت کریں. خواتین شوہر کی اتباع جائز کاموں میں واجب ہے. ایسے ہی نظروں کی حفاظت کر لیں, نامحرم مردوں سے دل کی حفاظت کر لیں اور غصے کے تقاضوں کو دبا دیں. ان گناہوں سے بچنے کی برکت سے سارے گناہوں سے بچنا انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا.